ایک ایسا سپہ سالار جس کے جنازے پر تینوں روئے، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ 1187 عیسوی یروشلم کا وہ دن جب دنیا کی سانس رک گئی۔ ایک فاتح فوج دروازے پر کھڑی تھی، شہر ہار چکا تھا، لوگ کانپ رہے تھے، سب کو پتا تھا اب کیا ہوگا۔ 88 سال پہلے جب صلیبیوں نے یروشلم فتح کیا، خون گھٹنوں تک تھا، اب مسلم فاتح کی باری تھی۔ اس نے کیا کیا جو جواب ہے وہ 800 سال بعد بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ صلاح الدین یوسف بن ایوب، پیدائش 1137 عیسوی، تکریت آج کا عراق، کرد نسل، لیکن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنا۔ بچپن سے جنگجو نہیں بلکہ علم کا طالب تھا، قرآن، فقہ، تاریخ سب پڑھا، لیکن تقدیر نے اسے تلوار تھمائی تھی۔ جب صلیبی یروشلم پر قابض تھے، مسلمان بکھرے ہوئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، صلاح الدین نے ان سب کو ایک کیا۔ 1187 عیسوی حطین کی جنگ، صلاح الدین نے صلیبی فوج کو گھیر لیا۔ گرمی میں پانی کے بغیر یہ جنگ نہیں تھی، یہ شطرنج تھی۔ صلیبی فوج کا سربراہ گرفتار ہوا، گائے آف لوزنگنان، اس کے ساتھ تھا ریجنلڈ، وہ شخص جس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے تھے۔ صلاح الدین کے خیمے میں دونوں لائے گئے۔ گائے کانپ رہا تھا، موت سامنے تھی۔ صلاح الدین نے اسے ٹھنڈا پانی اور برف دی اور کہا یہ میری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے نہیں۔ گائے نے پانی پیا اور ریجنلڈ کو دینا چاہا۔ صلاح الدین نے روکا، جسے میں خود پانی دوں گا وہ محفوظ ہے، اسے نہیں دینا۔ پھر ریجنلڈ کی طرف مڑا، اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ صلاح الدین نے خود تلوار اٹھائی اور انصاف کیا۔ طاقت اور رحم دونوں ایک ساتھ دکھائی دیے۔ حطین کے بعد یروشلم کا راستہ کھل گیا۔ 2 اکتوبر 1187 یروشلم فتح ہوا، 88 سال بعد۔ اس کے سپاہی انتقام کے لیے تیار تھے۔ دشمن نے 88 سال پہلے کیا کیا تھا سب یاد تھا، لیکن صلاح الدین نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کوئی قتل نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، جو جانا چاہے جائے، جو رہنا چاہے امن سے رہے۔ عیسائی باشندے جو موت کی توقع لیے کھڑے تھے، آزاد چھوڑ دیے گئے۔ غریبوں کا فدیہ خود صلاح الدین نے ادا کیا، اپنے خزانے سے، اپنی جیب سے۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا دشمن تھا رچرڈ شیر دل، انگلینڈ کا بادشاہ، یورپ کا سب سے طاقتور جنگجو۔ تیسری صلیبی جنگ میں دونوں برسوں لڑے۔ ایک دن رچرڈ جنگ کے بیچ میں بیمار پڑ گیا، بخار، کمزوری، لڑنے کی طاقت ہی۔ صلاح الدین کو خبر ملی۔ صلاح الدین نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بھیجا، تازہ پھل بھیجے، ٹھنڈی برف بھیجی۔ جنگ جاری تھی لیکن دشمن کا علاج بھی جاری تھا۔ رچرڈ نے جب صحت یاب ہو کر یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر لکھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں صلاح الدین سے بڑا انسان نہیں دیکھا، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی رحم دلی میں۔ لیکن صلاح الدین کون تھا؟ وہ فاتح جس کے پاس مصر، شام، یمن اور عراق تھے۔ وہ سادہ کپڑے پہنتا تھا، وہ ایک عام بستر پر سوتا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ محل بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں بنایا۔ جب وہ مرا تو اس کے پاس صرف 1 سونے کا سکہ اور 40 چاندی کے سکے، باقی سب غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس کے دربار میں ایک بار ایک شاعر آیا، بہت تعریف کی، امید تھی کہ انعام ملے گا۔ صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، جھوٹی تعریف کا انعام نہیں دیتا، سچا کام لاؤ، سونا ملے گا۔ آپ کی زندگی میں کبھی لمحے آتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، کوئی آپ سے غلطی کر چکا ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہوں۔ اس لمحے آپ کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں طاقتور وہ ہے جو زیادہ لیتا ہے۔ صلاح الدین نے ثابت کیا طاقتور وہ ہے جو جیت کر بھی دے سکتا ہے، جیت کر بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس کے دشمنوں کے ملکوں میں آج بھی، یورپ میں، امریکہ میں، صلاح الدین کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ عزت طاقت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ صلاح الدین 1193 میں وفات پا گئے، 55 سال کی عمر میں، دمشق میں اپنے ہی گھر میں۔
آخری وقت انہوں نے کہا میں نے یروشلم نہیں جیتا، میں نے اپنے نفس کو جیتا اور باقی سب آسان تھا۔ ان کے جنازے میں مسلمان، عیسائی، یہودی سب رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا وہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ جواب ملا وہ ہمارا درد سمجھتا تھا۔ 800 سال گزر گئے، سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن وہ لمحہ جب ایک فاتح نے دشمن کو پانی دیا، وہ لمحہ تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ طاقت کا اصل امتحان جیتنے کے بعد ہوتا ہے۔ جو جیت کر بھی انسان رہے وہی اصل فاتح ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو کمنٹ میں لکھیں کیا آپ نے کبھی جیت کر معاف کیا؟ یہ ویڈیو کسی ایک دوست کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی داستان بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔